سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نوری رمضان بیاک ٹرانسمیشن اشفا گوہر تہ برونٹ کن حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آز ماہ رمضان المبارک کس آخری عشرس اندر داخل سپدمت۔ آز وہم ماہ رمضان المبارک اسی ٹرانسمیشن تہ برونٹ کن تھاوان، یعنی وہم ماہ رمضان اس نش اختتام پذیر سپدن وول۔ اکوہمچ تیاری کریں، نماز پڑھنے نیرن، شام سحر کرن اور صبح روز در روزن، یعنی آفیشلی گژھو أسۍ کاؤنٹ ڈاؤنس کن، یعنی وۄنۍ گژھِ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ییٚمہِ پتہٕ روز عید آسہِ اور تٔتھۍ سۭتۍ گژھِ یہِ ماہ رمضان اسہِ نش جدا۔ یتھ ماہ رمضانس اندر فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار الرحمانن امس مسلمان خاطر یس یہ با ایمان آسہِ روز در آسہِ روزان امس خاطر واریاہ بشارت۔ اخ بشارت ٲسٕس یہ کہ یم سات یہ دسترخوانس پر بہت چھُ آسان اور تمام نعمت امس برونٹ کن آسان چھے، مگر یہ چھُنہٕ یم نعمت کھیوان کینٛہہ تِکیازِ یہ چھُ آسان پیاران جناب احمد مختار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندس فرمان مطابق تت عالوس یت عالو پتہ یہ روز ہیکیا کھلت، یعنی غروب آفتاب چھ تت آزان یا تت عالوس یم سات امس پتہ چھے کہ یتن چھُ مےٚ حد یم پتہ چھُس بہٕ وۄنۍ فری، یم پتہ ہیکہٕ بہٕ یم چیز کٔرِتھ استعمال۔ ونان یم سات یہ دسترخانس پہ آسان پروردگار رحمان چھُ پننہِ شان مطابق پننہِ قدرت مطابق خوش گژھان اور ملائکن تھیکت ونان وسا یہ چھُنہ سُے بندٕ ییٚمِس متعلق تۄہہِ اوسوٕ یہ گمان کہ یہ کرِ فساد یتھ زمین پہ، وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سورُے کینٛہہ برونٛٹھ کَنۍ، لیکن میٲنِس تتھ حکمس چھُ پیاران یُس مےٚ کوٚرمُت چھُس کہ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ ژٕ افطار۔ اور یم ساتن یہ روزدار پنن اتھ تھوٚد تُلان دعا باپت تو پروردگار رحمان تمن دعان کران اجابت، تکیازِ زمینس اندر آسمانس اندر یم تہِ چیز یم چھِ آسان پروردگار رحمان سن ذکر کران، لیکن ماہ رمضان المبارکس اندر چھِ امس روز در سند باپت آسان مغفرت تو دعا کران۔ احادیث چھِ واریاہ بے شمار احادیث، لیکن کیا مےٚ کوٚرا تِتھے پٲٹھۍ پنُن روزٕ ادا یِتھ پٲٹھۍ امیُک تقاضہٕ اوس؟ یہ چھُ اکھ بوٚڑ سوال۔ پروردگار رحمانس کن گژھو دست بدعا کہ پاک پروردگارا بوسالت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سٲنۍ خطا سانہِ لغزش کٔرۍ زِ درگزر۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کیو واقعاتو سۭتۍ چھِ پروگرامُک آغاز کران اور انشاءاللہ أزکِس یتھ وُہمِس ٹرانسمیشنس اندر تہِ کرو أکِس پیغمبر سُنٛد واقعہ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بیان امہِ خٲطرٕ کہ اسہِ یی خۄداے سٕنٛز خۄداوندی سمجھ۔ سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم یہند اوس معموٗل مقدس کہ یم ییٚلہِ تہِ کھٮ۪ہن کینٛہہ ظہرس کھٮ۪ہن یا شامس کھٮ۪ہن یم ٲسۍ دسترخوان بچھاوان اور یمن گوٚژھ دسترخوان پٮ۪ٹھ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ مہمان آسُن، کُنُے زوٚنٕے ٲسۍ نہٕ یم کھٮ۪وان کینٛہہ۔ ونان اکہِ دۄہ چھُ مہمانن سۭتۍ مۄکلیومُت بتہٕ کھٮ۪نُک معاملہٕ، لیکن آلو گوٚو، دستک گٔے دروازس پٮ۪ٹھ جناب ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم اور حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم چھِ فرماوان کہ امہِ ساتہٕ اوس نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک تہِ موقع کینٛہہ، وۄنۍ ییٚلہِ پٔژھۍ آیہِ مےٚ ترٛوو دسترخوان اور دسترخوانس پٮ۪ٹھ تھٲیم کینٛہہ نعمتہٕ، لیکن یمو پژھیو کھیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ۔ عربُک رٮ۪واج اوس اگر کانٛہہ شخص دسترخوان پٮ۪ٹھ اوس نہٕ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ یہِ اوس یِوان ماننہٕ کہ یہِ ہسا چھُ چون دُشمن اور یہِ چھُ آمُت ژےٚ نۄقصان واتناونہٕ باپتھ۔ سیدنا ابراہیم چھُ ونان مےٚ آو فوراً یِہے چیٖز دٮ۪ماغس اندر کہ یم چھِ ظٲہریا مےٚ غضن واتناونہٕ باپتھ آمٕتۍ، مےٚ نۄقصان واتناونہٕ باپتھ آمٕتۍ، توے چھِ یم زٕ ژور نفر۔
الغرض سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمن یم سات یہ دسترخوان تراویو یمو کھیو نکین ام کر ام پتہ کت بات شروع کت بات کیا کرک شروع کہ آئی پچھ یم یور آمد چھ پنن تعارف کرنے تھی کم چھو اور یہ کت کر 27 پارس اندر 24 آیہ پہ 30 آیس تام یم سات وچان 27 پارے اور 24 آیہ شریف پہ یم سات برو کن پرو 24 25 26 27 28 29 تو 30 ات اندر یہ ساری کت جبریل امین سند یون سیدنا ابراہیم سند گھر سیدنا ابراہیم بشارت دین اور بشارت پتہ حضرت سارا سز کت یہ سوری بیان لیکن یم سات سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمن یہ وون کہ ژٕ کس تھی کم حظ چھو ونت بہ چھس جبریل امین اور بہ چھس آمت باقی ملائکت یور تۄہہِ اکھ خوش خبری دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام گو خوش کہ مہمان چھُ آمت جبریل اور ونن چھُم باسا ونے ژےٚ کتھ پروردگار رحمان سن بشارت بشارت کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم سن دعا گو قبول چینس گرس اندر یہ اولاد یہ بشارت کم ساتھ جناب ابراہیم بوزان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یم سات حضرت یم سات یہ گھر واجن کم و بیش 99 ورش آسان حضرت حاجرہ یہ آسان عمر مقدس یون آسان 99 ونان یم سات یہ بوزان یہ ڈیکس دان ژنڈ ونان ہے یہ کیا سا گھس 99 ور زیوے مے وہ بچہ چونکہ بشارت سے دس جبریل امین اور بشارت آمز وقت کس پیغمبرس ونان بالکل گو یہ بچاو ہندس گرس اندر اور حضرت اسماعیل آو یتھ دنیا اندر ناظرین محترم یم سات اس یہ واقعہ وچھان درس دیتمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروردگار سندے رحمت نش گھس زہن تو نا امید گھن یم سات چون ایکسٹریم آسان ٹھیک باسان بہ ترو ذریعہ خدائن تہ دراصل آسان پروردگار رحمانن تمی سات پانس ست روٹمت اور چین باپت تم تمام دروازہ کھولمت یم ژے سمجھ کہین یہ امیک اخ سہ درس اس ات 27 پارس اندر 24 آیت پہ 30 آیس تام ناظرین محترم اس دین قرآن پرت سمجھن توفیق ولیو بوزو قرآن امہ آش تو امید کہ یہ کر اس یت تہ رہنمائی تو تت تہ رہنمائی نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي
أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم. نبی نازنین احمد مختار خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی مبارک رحمت رحمت یہ یہودن سے ڈائلاگ اس یہ مسلمانن سے ڈائلاگ اس یہ جانورن سے ڈائلاگ اس یا جنگی میدانن اندر حکمت عملی بناوین اس ہر اخ پہلو جناب محمد عربی سن چھو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھو یم ساتن جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم سند بارگاہ اندر غیر مسلم آئے تو تقاض کرک معجزک تو یہ معجزہ تو یہ کہ ژندر یس چاند یس ات ہسا گژھن زہس سائنٹیفکلی یم سات تھی یہ وچھو ات ریسرچ پیپرز آج تہ موجود لیکن یمو یہ تقاض کور تہندین اچھن پہ پرد تہندین عقلن پہ پرد تمن تور نہ فکر کہ یمس یہ تقاض کران تو یم یہ کور ام سن شان کۭژاہ چھ امس متعلق کیا پروردگار الرحمان قرآن کریمس اندر بیان فرماوان اور تتھ کانفرنس اندر یس عالم برزخس اندر گئی یت اندر تمام پیغمبر اس موجود تتن کیا آو ون سو شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الغرض یم سات یہ تقاض گو ونان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تل پن انگشت مبارک ات کن کورک اشارہ اور ات گئی زہس زون گئی زہس یہ معاجر اچھو ست وچان اخ حصہ پیو پہاڑ کے اکہ اند گو یہ بیاکھ حصہ گو بیکہ اند لیکن عربی کیو جاہلو کور توتہ سوال ونک یہ ہسا جودوگر نوز باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایم ترو اچھن پہ پرد لیکن باہوش تو باحس نفر تہ آسان مجلس اندر تمو وون کہ اگر یہ اس جودو گو تیل آس نبر آمت اتھ اگر یم قافلہ نبر مکہ نبر مدینہ نبر اگر یہ تمن تہ اتھ آمت تیل پز پہ موز ونان قافلہ آئی اور تمو
کور عجیب کیفیت بیان کہ اس وچ ات پٲٹھۍ گژھان ابو جہل تو أمۍ سٕنٛز یہِ ٹیٖم ییٚمۍ یہِ معجزُک مطالبہٕ اوس کوٚرمُت ییٚمۍ مون نہٕ توتہِ تہِ کِہیٖنۍ دراصل چھُ مےٚ کتھ وَنٕنۍ کہِ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوس سُہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ سُہ نبی یِم روزن تہِ تِم نبی یِم قیامت کِس صُبحس تام اَسہِ روزان چھِ دِوان اور روزن دِوان اور سون عقیدٕ تہِ چھُ یِہے کہ سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بظٲہر اَسہِ نِش پردٕ کٔرِتھ چھُ لیکن سٲنۍ حالات و واقعاتن پٮ۪ٹھ چھس اکھ اکھ نظر تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مدیٖنس انٛدر پننِس پوٗرٕ ٹیٖمس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نظر تھاوان اگر نہٕ یِتھِس شفیٖقس رفیٖقس پٮ۪ٹھ سوزو درود تیٚلہِ کس پٮ۪ٹھ ناظریٖن محترم گُنبدِ خضرا کِس مکیٖنس کُن کرو توجہ تہٕ پرو نعتٕکۍ یِم اشعار پار یا رسول تاجدار یا رسول تاجدار چھم نظر میں بکار یا رسول تاجدار یا رسول تاجدار داد چان گوز بمار کرنم لولن پار پار کرنم لولن پار پار تھود تلتم پرید بار یا رسول تاجدار یا رسول تاجدار کرئی صیب جان سار چھکومت غم خار چھکومت غم خار اسی ونید بار بار یا رسول تاجدار یا رسول تاجدار سۭتۍ سۭتۍ چھُ ژور یار تِم چھِ نبیَس وفادار چھُسہٕ بہٕ تہِ چون خاک سار یا رسول تاجدار یا رسول تاجدار دمباز یوسف چھُ داغدار ودان چھُسہٕ بہٕ زار زار ودان چھُسہٕ بہٕ زار زار گداگرس چھُ انتظار یا رسول تاجدار یا رسول تاجدار بوزتم نظار پار یا رسول تاجدار ناظرین محترم یتھ رٮ۪تس انٛدر چھُ اکھ اہم تریٖن واقعہٕ گوٚمُت سُہ چھُ فتح مکہ تہِ اور یتھ فتح مکہس متعلق مختلف راویو مختلف اندازٕ نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز حکمت عملی ترتیب دِنۍ اور نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد مکۃ المکرمس انٛدر یُن اور تمہِ پتہٕ عام معٲفی ہُنٛد اعلان کرُن اور أکِس ادنا غۄلامس یُس مکہس انٛدر ستومُت اوس ساروی یُس پریشانی حال اوس کوٚرمُت ساروی تٔمِس تیوٗتاہ عزت دیُن کہ سُہ بنیو پتہٕ سیدنا بلال ناظریٖن محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکہِ دۄہ مسجد نبی اندر تشریف تھٲوِتھ اور یہِ ہسا اوس واقعہ ییٚلہِ
بدرس اندر قید ٲسۍ آمٕتۍ اننہٕ یعنی بدری مٲدانس اندر ٲس فتح گٔمٕژ امہِ پتہٕ ٲسِکھ جنگی قۭدۍ أنمٕتۍ اور جنگی قۭدٮ۪ن ہٕنٛدۍ نرِ ہسا آسہٕ آمژٕ بنٛد کرنہٕ زنگہٕ ٲسۍ آمٕتۍ رز کرنہٕ اور حضرت انس چھِ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم آیہِ سختی سان بنٛد کرنہٕ تِکیازِ صحابن پیٚیہِ تِم تمام مُشکلہٕ تِم تمام دٲدۍ یاد ونان رات کیُتھ ٲسۍ یِم قۭدۍ کران ٲہۍ تہٕ وٲہۍ تہٕ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بے قرار ونان صبح کہ وقتہٕ حضرت انس فرماوان کہ یُتھُے بہٕ مسجد نبی اندر ووتُس مےٚ وُچھ بے قرار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹہِ حبیبہ صحتِ مبارک چھِ حظ ٹھیٖک حالاتِ مبارک چھا بہتر ووٚن حظ آیہِ انس چھُکھ نا وٕچھان یِم قۭدۍ چھِ آہہِ تہٕ واہہِ کران انہن نہ بلال ناد دِتھ انہن نہ ابوٗ بکر صدیق ناد دِتھ انہن نہ فاروق اعظم ناد دِتھ انہن نہ علی المرتضیٰ ناد دِتھ ٹاٹہِ حبیب بہٕ انکھ سٲری ناد دِتھ ونان سٲری آیَن نہٕ ناد دِتھ اور امہِ پتہٕ درٛاو أمِس ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِ دُرفشانہٕ منٛز کیٛاہ کہِ ووٚننس یِمن قۭدٮ۪ن ترٛٲیتو تھوڑا سا نرمی ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم أکِس قۭدۍ سُنٛد یا قۭدٮ۪ن ہُنٛد آہہِ تہٕ واہہِ ہٮ۪کن برداشت کٔرِتھ یہِ اوس نازنیٖن حبیٖب صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد وما ارسلناک الا رحمتن للعالمیٖنُک اکھ عنصر اکھ اتٮ۪ن یُس اسہِ فکرِ توٚر تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ مکہٕ کٮ۪ن لوٗکن یہِ پتہ چھُ کہ سردارِ عرب و عجم آو وۄنۍ ژھٮ۪نن سانہِ گردنہٕ وۄنۍ گژھو أسۍ تحقیق وۄنۍ پیٚو سارنٕے ژٮ۪تس کہ اسہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت تہٕ محمد عربی کیٛاہ کرِ اسہِ سۭتۍ جناب محمد عربی ین کٔر عام معٲفی ہُنٛد اعلان عام معٲفی ہُنٛد اعلان اور یِہے چھُ سُہ دۄہ تہٕ ساتھ ییٚمہِ ساتہٕ فتح مکہ گژھان چھُ کعبس اندر یِم 360 بُت آسان چھِ تِمن 360 بُتن تہِ چھےٚ صفٲیی گژھان اور نہ صرف یُتُے بلکہِ کعبہٕ کِس چھتس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ چھِ أکِس ادنا غۄلامس تیوٗتاہ عزت بخشان یوٗت عزت نہٕ کٲنٛسی اوس یعنی کعبہٕ کِس چھتس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ چھِ سیدنا بلالس حُکم یِوان کہ اذان کٔرِو یا رسول اللہ بہٕ حظ اوسُس مکس اندر تہٕ مدیٖنس اندر اوسُس تہٕ مکس کُن روٗزِتھ اوسُس اذان پران کعبس أنٛدۍ أنٛدۍ چھُ ژۄن جاین پھِرِتھ اذان پران ییٚتٮ۪ن کوکُن کرٕ بُتھ ووٚنُس ژٕ کر مےٚ کُن بُتھ ونان ژۄنؤنی کوٗنن پھیوٗر جناب محمد عربی یپٲرۍ یپٲرۍ رۄخِ نازنیٖن ٲسۍ پھران جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دۄہ اپٲرۍ یپٲرۍ اوس سیدنا بلال دِوان اذان جناب والا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم چیٖز چھِ پران تہٕ اَسہِ چھُ پتہ لگان کہ رحم درگُزر برونٛہہ پکُن چھُ اسلامُک درس شدت پسندی انتہا پسندی چھنہٕ اسلامُک شیوا کینٛہہ اسلام چھُ نرمی سۭتۍ پننیو کلامو سۭتۍ پننہِ اخلاق سۭتۍ پھہلیومُت اور یِہے چھِ امِچ شیٖرینی یۄس آز تام اسہِ سۭتۍ سۭتۍ چھےٚ ناظریٖن محترم ؤلِو بوزو فتح مکہ کہِ عنوانہٕ یہِ خوٗبصوٗرت کتھ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین کرام ناظرین نظام اور گلستان سے وابستہ تمام محبین اور تمام ملک اور ریاست کے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر ایک بار گلستان کے اس پرنور ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور بہت ہی شاندار دن پر جس کو تاریخی اعتبار سے ہم فتح مکہ کا دن کہتے ہیں جو 20 رمضان کو واقع ہوا ہے 8 ہجری میں اور سن عیسوی 630 میں جنوری کے مہینے میں جبکہ ہجری کیلنڈر کے مطابق رمضان کا مہینہ تھا. اس پر آج مختصر سی گفتگو کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بڑی اور خوب فتح عطا فرمائی ہے۔ ہوا اصل میں یہ ہے، آپ سب اس پورے معاملے سے تاریخی طور پر واقف ہوں گے ہی کہ مکہ شریف میں جب آقا علیہ السلام نے 40 سال عمر شریف ہونے کے بعد اپنی نبوت کیا بلکہ ختم نبوت کا اعلان فرمایا اور رسالت کا اعلان فرمایا تو چاروں اطراف سے لوگ مخالف ہو گئے، اکثر کیا بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے، اور 40 سال تک بڑی خاموشی تھی، سب امن سے تھے، لیکن پھر اعلان رسالت اعلان نبوت سن کر سب مخالف ہو گئے۔ یہ پھر دور تبلیغ آقا علیہ السلام کا مکہ شریف میں 13 سال مسلسل چلتا رہا۔ یوں آپ کی عمر شریف 53 برس ہو گئی، اور حالات مکہ شریف میں اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ آپ کا یہ تبلیغی پروگرام اور آپ کا یہ مشن مکہ شریف میں زیادہ دور دور تک اچھی طرح سے پھیل نہیں سکا۔ اللہ پاک نے آپ کو اجازت عطا فرمائی جس کے مطابق آپ مکہ شریف سے ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ کو اپنا آخری دارالسکونت بھی کہیے آپ اور دارالہجرت بھی کہیے آپ نے بنایا۔ پچھلے 13 سال جو آپ نے مکہ شریف میں تبلیغی دور کے طور پر گزارے ہیں، ان 13 سالوں میں آپ کے اوپر، آپ کے ماننے والوں کے اوپر، آپ کے چاہنے والوں کے اوپر اہل مکہ نے جتنے مظالم ڈھائے ہیں، جتنا وہ کر سکتے تھے، وہ ظلم، جبر، تشدد، سختی، زیادتی کرنے کے آخری حدوں تک بھی گئے، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے صبر سے، استقامت سے کام لیا اور بالآخر حالات یہاں تک پہنچ گئے ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کے بعد 2 سال صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور ہمیں کعبہ شریف کی یاد آتی ہے، اپنے آبائی وطن ملک کی یاد آتی ہے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا تیاری کر لو۔ تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن بات اہل مکہ کو معلوم ہو گئی تو انہوں نے سندیشہ بھیجا اور کہا کہ اگر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہنگامہ ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے یہ 2 سال والا عمرے کا پروگرام جو 2 سال کے بعد کرنا تھا پوسٹ پون کیا۔ مزید 2 سال پھر ویٹ کیا، پھر صحابہ کرام نے اس طرح کی بات کہی، آقا علیہ السلام نے کہا تیاری کرو، تیاری کرنے لگے حضرات صحابہ مدینہ پاک میں عمرہ کی، تو پھر اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ وہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے سندیشہ بھیجا یا ایسے حالات بنائے کہ پھر فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا اور جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگی۔ چونکہ آقا علیہ السلام کبھی بھی ذاتی طور پر اور آپ کے مشن، آپ کے نظام، آپ کے دین میں اصلاً نہ جنگ ہے، نہ فساد ہے، نہ بدامنی ہے، نہ ظلم ہے، نہ جبر ہے، نہ زیادتی ہے۔ تو اس نظام اور نظم کے پیش نظر آپ نے فرمایا پھر پوسٹ پون کر دو، کوئی بات نہیں، آگے دیکھتے ہیں، تاکہ اور 2 سال ہو جاتے ہیں، یوں ہجرت کے 6 سال ہو جاتے ہیں۔ تو 6 سال صحابہ کرام نے پھر عمرہ کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے عمرہ کی تیاریاں کر لو، لیکن اس بار ذرا احتیاط سے کام کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ گرمی سے احرام باندھ کے چلیں اور جانور جو قربانی کے وہ ساتھ اٹھائیں، ہم راستے پہ چل پڑیں گے۔ تو اہل مکہ چونکہ اتنا جانتے ہیں جو احرام میں ہوتا وہ جنگ نہیں کرتا، تو ہم سب کو احرام میں دیکھ کر وہ اپنے ان ارادوں سے باز آئیں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہمیں خالص عمرہ کرنا اور واپس آنا ہے۔ تو یہ ہجرت کا 6واں سال ہے۔ 6 سال جب آپ آئے، حدیبیہ پر پہنچے، تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنا ایک نمائندہ فاروق اعظم سے کہا تھا، انہوں نے اپنے تحفظات اور معذرت کی، عذر معقول تھا۔ پھر عثمان غنی کو بھیجا مذاکرات کے لیے اہل مکہ کے ہاں۔ اہل مکہ نے ان سے کہا کہ آپ خود آئے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اور کسی کو کرنے نہیں دیں گے۔ تو عثمان غنی نے عمرہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں آقا علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، جب کروں گا ان کے ساتھ میں کروں گا۔ اس طرح مذاکرات ہوتے چلتے رہے، تو حدیبیہ کے مقام پر جو اس وقت ایک معاہدہ طے پایا جس کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح میں کئی شرطیں تھیں، کئی شقیں تھیں جو دونوں فریقین کے درمیان طے پایا تھا، قریش مکہ اور آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے درمیان۔ اس معاہدے میں جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، پوسٹ پون کریں گے، اگلے سال اس کی قضا کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے قبول کیا۔
مزید اگلی شرط پھر یہ آئی کہ جو بھی قبیلہ عرب کا، خاص کر مکہ کا یا مدینہ کا، جو قبیلہ اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہے گا رہ سکتا، ہمارے سے رہنا چاہے گا رہ سکتا ہے، اور پھر وہ بھی انہی اصول کا پابند ہوگا جن اصول کے پابند ہم دو فریقین ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے شرائط ہیں، اور ایک بڑی شرط اس میں یہ تھی کہ یہ جو معاہدہ ہے، ایگریمنٹ، یہ 10 سال کے لیے کیا گیا، یہ بھی قبول کیا گیا۔ لیکن ہوا پھر یہ کہ اہل مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے جو ایک حلیف تھا ان کا، قبیلہ بنو بکر، اور اس کے مقابلے میں آقا علیہ السلام کا حلیف تھا قبیلہ بنو خزاعہ۔ یہ دو قبیلے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کے آپس میں صدیوں کی لڑائیاں، جنگ تھی، لیکن پھر اسلام آنے کے بعد قبائلی جنگوں میں بھی بہت سارا یہ فرق آیا تھا اور دب گئے تھے جنگی فسادی حالات۔ اسلام کے پرامن مزاج نے سب کو جو ہے کہیں کمزور کیا تھا، کہیں ختم کیا تھا، کہیں دبا دیا تھا۔ اس طرح اگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ طے پایا، لیکن صرف 18 مہینے کے بعد، یہ بات بڑی اہم ہے جو پورے عالم اسلام کو، پوری انسانی دنیا کو سننی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو اسلام کا امن والا مزاج اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور اسلام کی حکمت عملی ساری کی ساری آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہوا یہ کہ صرف 18 مہینے کے بعد جو ہے قبیلہ بنو بکر نے معاہدہ توڑ کر قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو قبیلہ بنو خزاعہ نے اپنے دفاع میں جو کر سکے کر لیے، لیکن ان سب کو اکثر بیشتر کو مارا گیا، قتل کیا گیا ان کا، اور یہ خبر آقا علیہ السلام کو پہنچی۔ اور ردا جب آقا علیہ السلام نے سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا، ہم نے نہیں توڑا، اب ہم اس کی دفاعی پوزیشن میں قانونی طور پر مجاز ہو گئے۔ یہ صلح کا قانون جو تھا، معاہدہ چونکہ ان نے توڑا، تو اس وجہ سے ہم اس کے مجازب ہو گئے، ہم اب دفاعی کارروائی کریں گے۔ تو اس دفاعی کارروائی کی شکل یہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے 1500 صحابہ کو جو حدیبیہ میں تھے، جن کی تعداد آج 10,000 سے 12,000 تک پہنچ چکی تھی، سب کو کہا کہ کوچ کرو، ہمیں کسی مہم پر جانا ہے، لیکن بتایا نہیں جانا کہاں ہے، اور جانا تھا مکہ شریف۔ پھر آپ 10,000 لشکر اور فوج کی صورت میں مکہ شریف میں داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کیا۔ 20 رمضان کا دن تھا، 20 رمضان کی تاریخ تھی، ہجری کا 8واں سال تھا، جنوری کے مہینہ تھا، 630 عیسوی تھا، جب آقا علیہ السلام فاتح کے شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت سارے اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو پچھلے 13 سال اور یہ 8 سال، 21 سال کے دوران جو ہم نے ان کو تنگ کیا، پریشان کیا، آج تو سب کا بدلہ لیں گے، یہ آج سب کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اور آج سب کو جو ہے انتقام لے لیں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے گوش مبارک میں یہ اب دعوت پہنچی۔ کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملعمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج بتائیں گے، دکھائیں گے ہمارے ساتھ پچھلے 21 سال کیا کیا گیا۔ جو ہی آقا علیہ السلام کے گوش اقدس میں یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں، اعلان کر دو۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور موضوع بڑا طویل ہے۔ فرمایا اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرم کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے تب تک کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ ظلم کرنے میں، ستم کرنے میں، تنگ کرنے میں، پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آقا علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا انتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سب کے لیے امن کا پیغام ہے، امن کا اعلان ہے۔ جو ہتھیار چھوڑ دے امن ملے گا، دروازہ بند کرے گا اپنا امن ملے گا، ابو سفیان کے گھر میں جائے گا امن ملے گا، حرم کعبہ میں جائے گا امن، یعنی کئی ساری شقیں اور صورتیں آقا علیہ السلام نے ان سب کو امن کے اس ماحول میں پیرونے کے لیے واضح فرمائی۔ یوں آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم کس طرح امن، پیس اور جو ہے راحت اور رحمت کے علمبردار ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا مرحلہ فتح مکہ نامی والی فتح اور کعبہ شریف پھر آقا علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گیا، اور بڑی آسانی سے یہ سارا معاملہ طے پایا۔
अल्लाह पाक आलम इस्लाम पर अपना फजल फरमाए, आलम इंसानियत पर अपना फजल फरमाए, और इस तरह इस फतह मक्का के फतह के बसबब अल्लाह पाक आलम इस्लाम को फिर से अजीम फतह नसीब फरमाए। हम सबको मुसलमान आलम को अपने नफ्स पर फतह अता फरमाए, जो रमज़ान का असल मकसद और खुलासा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान आखिरी अशर और टेठ हबीब अहमद मुश्तबा खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि यम 10 दह रूह रमज़ान, यानी रमज़ान करीम को अगर रूह तम यम 10 दह, और रूह मजरूह कर कि रूह जख्मी कर कि अगर रूह जख्मी गो सान फाक सन मेहनत यह बथिस लगा, इसलिए रूह थवन ताज़, रूह थवन जिंद, यह आरिफन हज कत। और सान जिंदगियन हुंद रूह तम तमें 10 दह, रमज़ान रूह तोन 10 दह, जिंदगी रूह तोन 10 दह। और अत कर पत शारहीनो अमे आय कत तो फरमो कि यह हसा इसलिए बड़ इम्पॉर्टेंट तिकाज यत अंदर ताख रच, यमन ताख रचन मुतल्लिक लैलतुल कद्र छाड़नुक हुकुम छी, और अत लैलतुल कद्रस अंदर गुनाहगारन हज गुनाहन गसान दरगुजर, और यम कत्या गसान, यम हसा शान खुदावंदी मुताबिक गसान। और यमन 10 दोहन अंदर हसा ओ जनाब रसूल कायनात अहमद मुश्तबा खैरुल वरा ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुद ज़्यादा इबादत करान, ज़्यादा खुद ज़्यादा इबादत करान। सन पे क्या आखिरी दोहन मज कत जोहर तक असर अक्सर गसान बाजरस मंदर कह चीज़ अनस मज क्या पलव अनस मज लगान अथसी 10 दोहन। ज़रूरत ये कि यह करो ब्रोटी फारगी पन, और यम आखिरी 10 दह करो स्पेयर सिर्फ तो सिर्फ रच पन्ने मोहम्मद अरबी सदिस हुक्मस मुताबिक परवरदिगार रहमानस निश सरफ करने, और परवरदिगार रहमान निश थो यह उम्मीद कि पाक परवरदिगार रहमान कर अम किस बड़िस रहमतस उम्मीदवार। अमी उन्वान बोजो यह कत युत पन रूह करो तैयार, पन जिस्म करो तैयार, यमन 10 दोहन तैयार करो कि अस रोजो रातस हुशार, और मंग मंग करो परवरदिगार रहमानस। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल-क़ाइल लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल-क़ाइल तहर्रु लैलतुल क़द्रि अल-अश्र अल-अख़ीर मिन रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शहर मुबारक में रब्बे कायनात ने बहुत सारे इनामात अहले ईमान के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि ये वो महीना है जिसको फजीलत रब्बे कायनात ने दी। यख्तारु मा यशा, अल्लाह ताला जिसको इख्तियार करे, जिसको मकाम दे, जिसको मर्तबा दे। और फिर कैसा होगा वो महीना, कैसा होगा वो माह रमज़ान जिसको मकाम रब्बे कायनात ने दिया। इस महीने का अल्लाह रब्बे कायनात ने इस तरीके से ज़िक्र किया कुरान करीम के अंदर कि वो महीना ए अहले ईमान कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया। सामीन किराम, इस्लाम के 5 अरकान हैं, वो 5 अरकान जिन पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, उसमें एक अहम रुकन रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं। तो ये रोज़ा एक रुकन है, और ये रोज़ा फ़र्ज़ है रमज़ान के महीने में। तो कितनी अहमियत और कितना बाबरकत है ये महीना, जिसमें एक रुकन की अदायगी एक अहले ईमान, एक मुसलमान करता है। ये महीना रहमतों का है, मगफिरतों का है, अल्लाह की बरकतों का है।
لیکن اس مہینے کا جو آخری عشرہ مبارکہ ہے اس کی فضیلت خود رب کائنات نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان نبوی کے ذریعے سے بیان کی ہے۔ سورۃ القدر، جب رب کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ لیلۃ القدر کس ماہ میں ہے، کس مہینے کے اندر ہے؟ سال کے 12 مہینوں میں سے کس مہینے کے اندر ہے؟ تو یہ کسی انسان کے تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، کسی انسان کو اپنی عقل کے ذریعے سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اس لیلۃ القدر کا بتائے کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا، سال کے کس مہینے میں، نہیں۔ اس کے لیے رب نے خود فیصلہ کیا قرآن کریم کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے کے اندر، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تھا، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، ہر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور امت کو فرمایا تحروا لیلۃ القدر العشر الاخیر فی شہر رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کیجئے۔ تو جو آخری عشرہ ہے اس کی خصوصیت اور فضائل سامعین کرام اس سے واضح ہوتی ہیں۔ یہ پورا مہینہ رحمتوں والا ہے، سرکش شیاطین اس کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے لیے یہ مہینہ ایک ایسا موسم لے کر آتے ہیں، ایک ایسا ماحول اس کے اندر بنا کر رب کائنات نے نظام رکھا ہوا ہے کہ اے بندہ اب تیرے پاس کوئی عذر نہیں بچتا ہے۔ تو سال کے 11 مہینوں کے اندر کہتا ہے کہ جب خطائے غلطیاں کرتا ہے، کار بد خود کرے، لعنت کرے شیطان پر کہ شیطان مجھے اکساتا ہے۔ اب دیکھیں سرکش شیاطین اس میں ہم نے قید کر دیے۔ اے بندے اس مہینے کے اندر، یہ مہینہ ہے تجھے اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کی پاکی کرنے کے لیے، اور اس مہینے کی آخری عشرہ اس مہینے کا خلاصہ ہے۔ یہ 10 دن بڑی اہمیتوں کے حامل ہے، بڑی خصوصیات کے حامل ہیں۔ یہ 10 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے یہ مہینے کے 10 دن داخل، آخری 10 دن داخل ہوتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں خود بتلاتی ہیں کہ کیا خصوصیات ہیں ان 10 دنوں کی۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، شد معذرہ، اپنا کمر باندھ لیتے تھے، یعنی مضبوط ہو کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کر لیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود ہی نہیں، ان بابرکت راتوں میں رب کی رحمتوں، رب کی مغفرتوں، رب کی نازل کردہ رحمتوں کے لیے خود نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی رب کی رحمتوں کے لیے بیدار کیا کرتے تھے۔ یہ سنت مبارکہ ہے، یہ طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے، وہ نہیں بتلائی گئی۔ اگر تمام روایات کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے آئی ہیں، تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ متفق علیہ حدیث نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو آخری عشرے کی 5 راتوں میں، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ خلاصہ نکلتا ہے سامعین کرام۔ اللہ کرے کہ یہ رات تمام مسلمانوں کو نصیب ہو، اور جو شخص اس رات کے میں قیام کرنے سے محروم رہا، دنیا میں حقیقت میں محروم وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ بہتر ہے، افضل ہے 1000 مہینوں سے۔ اندازہ لگائیے، ایک مدت، ایک انسان کے لیے ایک زندگی ہے یہ رات، بہت لمبا وقت ہے۔ اگر اس رات ایک انسان بیدار رہا، جتنی اس سے استطاعت ہو، جتنی اس سے ہو سکے، ان راتوں کو بیداری کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام، ناظرین اعظام، کہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ اس پورے مہینے کے اندر کہیں ایسے تھے جو اپنی دکانوں کو بند کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے بہت کما لیا 11 مہینوں کے اندر۔ یہ مہینہ ہے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، اور اس کے جو 10 دن آخری ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے
कि ए अहले इस्लाम, ये 10 दिन अगर रब ने इनकी खसूसियत रखी, रब ने इनकी फजीलत रखी, आप इनको मकाम दीजिए, इनकी कदर कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम। मुमकिन है बशर है, इंसान है, पहले 10 दिन, फिर 10 दिन, 20 दिन में कुछ कोताहियाँ होगी। आखिरी जो 10 दिन हैं ये गनीमत वाले हैं, क्योंकि आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। खबरदार, कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो शुरू के कुछ दिनों के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं माह सियाम में, लेकिन आखिर में वो सुस्त पड़ जाते हैं। उनके लिए हदीस बहुत अहमियत की हामिल है कि इन्नमल अअमालु बिल खवातीम। हो सकता है कुछ कोताहियाँ शुरू में हुई होंगी, जो फोत हुआ होगा, नुकसान हो चुका इस महीने के अंदर, उसकी भरपाई के लिए, उसको पाने के लिए 10 दिन बहुत कीमती हैं, और आखिरी लम्हे इसके जो है ना बड़ी अहमियत और फजीलत के हामिल हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ताक रातों में नहीं, बल्कि आखिरी 10 के 10 रातों में एतिकाफ फरमाया करते थे। ये सुन्नत रसूल है आखिरी अशरे के हवाले से, और इसीलिए कुरान करीम के अंदर भी इसका तज़किरा हुआ, और अहादीस के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अहमियत और फजीलत को बयान किया। तो हमारे लिए भी नाज़रीन इज़ाम, दरअसल ये होता है कि एक इंसान जब ये फजीलत सुन लेता है ना, खसूसियत सुन लेता है ना, तो अक्सर हम में से वही हैं जो समझते हैं माह मुबारक फजीलत वाला है, रहमतों वाला है। अक्सर हम में से ये सुनते हैं, क्यों नहीं कि आज वसाइल आम हैं, किसके पास मालूमात नहीं पहुँचती। लेकिन मसला ये है कि क़ियाम कितने करते हैं, क़ियाम कितने करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन क़ाम रमज़ान गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ईमान व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मन क़ाम, जिसने क़ियाम किया, रातों को इमाम के साथ तरावी का एहतिमाम किया, क्योंकि एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम के साथ रात की नमाज पढ़ी, क़ियाम किया, तरावी पढ़ी, उसके बाद यहाँ तक उसके इमाम के साथ रहा कि इमाम ने आखिरी सलाम फेरी, तो सुबह जब वो नमाज के लिए आता है गोया कि उसने पूरी रात को क़ियाम किया होता है। तो इन 10 दिनों को हम गनीमत जाने। तो जब हमें मालूमात है, जब हमें इसकी फ़ज़ाइल का पता हो गया कि देखिए एक रात की इबादत मुझे 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, ये नहीं कि उनके बराबर है, बेहतर है। और कहने वाला कौन है? रब कायनात है। एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह किसी इंसान ने अगर इस रात के अंदर कहा, जब इन रातों की फजीलत अल्लाह के नबी ने बयान की ना, कुरान करीम के तालीम के ज़रिए से अल्लाह ने बयान की और नबी ने बयान की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अम्मी आयशा से रहा न गया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने वो रात पा ली तो कौन सी दुआ करूँगी, क्योंकि रात 1000 रातों से 1000 महीनों से अफजल है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा करना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। कितनी बेहतरीन दुआ सिखलाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस आखिरी अशरे की इस बेहतरीन रात में अगर एक इंसान बेदार हो ये दुआ पढ़ने के लिए, तो सामिन किराम, इल्म होने के बाद, फजीलत मालूम होने के बाद, अहमियत मालूम होने के बाद एक इंसान क्यों कर इससे दूर रहता है। असलाफ में से किसी आलिम दीन से किसी ने सवाल किया, कहा जनाब मैं भी जब ये फजीलतें सुनता हूँ ना, रातों को क़ियाम की फजीलत, रातों को तरावी की फजीलत, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझसे नहीं होता है। तो उसने कहा ला तअसी फिन नहार, दिन को गुनाह मत किया कर, दिन को गुनाह मत किया कर, क्योंकि दिन को गुनाह करने वाले शख्स को अल्लाह पसंद नहीं करता कि रात को अपनी बारगाह में उसको खड़ा होने की तौफीक अता करे। एक आलिम दीन गुजरे हुए हैं, सुफियान सौरी हैं गालिबन, कहा मुझे एक गलती हुई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 महीने मुझे रातों को क़ियाम की तौफीक मुझसे छीन ली। तो एक बंदे को ये अहमियत वाली रातों की फजीलत पर अमल न करने के लिए जो बुनियादी कुछ चीज़ें होती हैं वो अपने गुनाह होते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है हम इस्तिग़फ़ार करें ताकि हमारे गुनाह रुकावट न बने, हम इस रात की फजीलत को हासिल करें, ताकि हमारे गुनाह रुकावट न बने, हम इस रात में अपने लिए दुनिया व आखिरत के लिए अल्लाह ताला से सआदतों का सवाल करें। तो गुनाहों से दूर और गुनाहों की मगफिरत और गुनाहों को छोड़ना ये एक बुनियादी चीज़ है। और असलाफ में से किसी से कहा गया कि आखिर आपने कौन सा वो गुनाह किया जिससे अल्लाह ताला नवाफिल और नफली इबादतों से दूर करता है। एक ने कहा मैं जब एक शख्स को देख रहा था, देखिए मामूली से, इनको तो हम कुछ भी नहीं समझते आज के दौर के अंदर, कहा मैंने एक शख्स को देखा वो रो रहा था इबादत करते करते, तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने उससे कहा नहीं, ख्याल आया
کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. تو کسی انسان کے اوپر، کسی انسان کے بارے میں اس قسم کا گمان رکھنا کتنا برا ہے. اللہ تعالیٰ عبادتوں کی لذت چھین لیتا ہے، عبادتیں کرنا چھین لیتا ہے. تو اس رات، ان راتوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے گناہوں سے بھی واپس آئے اور ان راتوں کے قیام کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان راتوں کے اندر قیام کی توفیق عطا کرنا، اور قیام ہی نہیں بلکہ عبادتوں کی توفیق عطا کرنا، اور عبادت ہی نہیں عبادتوں کو قبول بھی فرمانا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ناظرین محترم، چونکہ یتھ پروگرامس اندر رود اَسہِ مسلسل پتمن کینژن دۄہن کتھ کران مختلف مسائلن پہ، تو آز چھُ فدیہ، یعنی اگر کٲنٛسہِ روزٕ ہیٚکہِ نہٕ تٔمۍ تھٲوِتھ تٔمِس کیٛاہ فدیہ چھُ دیُن، اتھ کیٛاہ چھُ بدل دیُن. یہِ اوس شرعی معاملہٕ، اور کینٛژن سوالاتن، پیچیدٕ سوالن ہُنٛد جواب دِن حظ مفتی صٲب انشاءاللہ کن تھاوو یِمن شرعی معاملاتن کُن. اور اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ امِچ ضروٗرت چھِ یہِ فدیہ دِنٕچ، یہِ فدیہ دِمو یُتھ زن سٲنۍ روزٕ گژھن تِتھٕے پٲٹھۍ قبوٗلہِ درگاہ یِتھ پٲٹھۍ صحابہ کِبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ٲسۍ گژھان. نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تہندس یتھ پروگرامس مز تہ برونٹ کن حاضر خدمت. دراصل اخ سوال تہندِ طرف فردن فردن اس نش واتن، تو اس زون مناسبی آز یتھ تہندس نور رمضان کس پروگرامس مز حاضر گژھتھ دمو اس یکجا یہ جواب تاکہ سارنی حضراتن واتہ تو یس یمن شک و شبہ آسان سہ گژھِ دور. سو سوال اس یتھ پٲٹھۍ گژھان کہ ماہ رمضانس مز حظ سانین گرن مز تم تہ افراد یم نہ روز ہیکن دٔرتھٕے. یم شخص کیا کرن، یم اشخاص نہ روزدہ درن کی ہیکنی نہ دٔرتھ، تم کیا کرن. بگر ابتدان گزارش سانین گرن مز اگر تُہۍ پنن گرن مز تہ نظر ترٲیِو، تُہۍ وٕچھِو تمن افرادن چھ زٕ قسم. یا چھُ تمن تِژھ مجبوری کہ تم ہیکن نہٕ ماہ رمضانس مز روزٕ دٔرِتھ کینٛہہ تہٕ پتہٕ ہیٚکہِ باقین ریتن مز تھٲوِتھ. یا چھِ تِژھ مجبوری نہ ہیکن تم ماہ رمضانس مز تھٲوِتھ نہ ہیکن تم باقین ریتن مز دٔرِتھ. ییٚمِس انسانس یہ صرف ماہ رمضانس مز یہ مجبوری چھ، تتھ ونو أسۍ أمِس چھِ عارضی مجبوری. جیسے یہ چھُ بیمار، جیسے یہ چھُ سفرس، جیسے یہ تِژھ موج بیٚنہِ یس حاملہ چھ پریگننسی ہند دۄہ چھُ گزاران، یا ڈیلیوری چھ سپدیمٕژ، بچہ چھُ لۄکُٹ، أمِس لۄکُٹ چھُ بچہ، أمِس چھُ دۄد دِنس منٛز دِقت گژھان، أہنٛدِس صحتس پٮ۪ٹھ چھُ اثر واتان. یِمن چھُ حکم شریعتن صاف تو واضح اندازس مز کورمُت من کان منکم مریدن او علی سفرن فعدت من ایام اخر. یمن چھُ شریعت صاف دپان یُس تہِ ماہ رمضانس مز بیمار آسہِ، یُس تہِ ماہ رمضانس مز سفرس آسہِ، أمِس کیٛاہ چھُ کرُن. أمِس چھُ اگر نہٕ آز أمِس گُنجٲیش چھِ کینٛہہ، آز اگر نہٕ أمِس موقعہٕ چھُ کینٛہہ، پگاہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم دۄہ نیرن، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مجبوٗری أمِس دوٗر گژھِ، أمِس چھِ یِم دۄہ دَرٕنۍ. پتہٕ روٗد سُہ شخص ییٚمِس دٲیمی، ییٚمِس کنٹِنیو یتھ ریتس تو بقیہ ریتن اندر، یمن ایامن تو بقیہ ایامن اندر مجبوری سۭتی چھ. مثال کے طور پر یہ انتہائی بزرگ شخص، یہ شیخ فانی امس اصطلاحس اندر ون، یمس دہ کمزوری صحتس مز کی، یہ نہ ہیک ماہ رمضانس مز تھیت نہ ہیک باقین ریتن مز تھیت. امس متعلق شریعت دپان وعلی الذین یطیقون، تم افراد، تم اشخاص، تم مسلمان یمن نہ ماہ رمضان درنک طاقت چھ کی. سانہ رب تم کیا کرن، فرمون فدیتن طعام مسکین، تم دن اکس مسکینس پنہ طرف فدیہ، تمن وسہ اخ دہ ماہ رمضان تمی سۭتۍ نکھٕ. یس یمن یہ ماہ رمضان نہ درنچ کوتاہی سپدے، امچ تلافی کت پٲٹھۍ سپدِ ییٚلہِ یم فدیہ ادا کرن. فدیہ کیا چھُ؟ یہ چھُ سُہ مال، یہ چھُ تم چیز یم پنن کوتاہی دور کرنے خاطر اس ادا چھ کران.
عزیزان محترم میانین کتن ہند لب لباب یہ بیمار ہیکن فدی دت کی فدی اگر دین سہ تمس شخص دین اس دائمی مجبوری یمس شیخ فانی ونان انتہائی عمر رسید آسی سہ یوت ہیکہ فدی ادا کرت تمس یوت وسن یہ کوتاہی گژھِ تمس یوت دور بیمارس چھن اجازت بیمارس چھ پیارن یل تھا تمس یہ بیمار تکلیف دور گژھِ تمس چھ یم دہ دارن دویم اخ سوال چھ اہم یہ گژھان ون حظ اوس یہ بزرگ انتہائی یہ حظ گزریو فدی ادا کرنے امس کیا حظ اوس لازم شریعت اسلام چھ دپان امس اوس مرن برونٹ وصیت کرن تیل یہ ٲسٕس واجب امہ ہیوٚک نہٕ پانہٕ ادا کٔرِتھ امس اوس دنیا من نیرنہٕ برونٛہہ برونٛہہ پننٮ۪ن بچن وصیت کرٕنۍ کہ مےٚ کوٚر نہٕ پننٮ۪ن آخری ایامن مز یتھ مز بزرگی ہند حالات ٲسِم یتھ مز نہٕ مےٚ ماہ رمضانٕکۍ دۄہ ہیٚکہِ دٔرِتھ کینٛہہ تمیُک فدی وٲلزیو نکھٕ امس اوس فدی واجب بنان لہذا امس پزِ ہا وصیت کرٕنۍ ہاں وۄنۍ اگر امہِ پتھ کُن صالح اولاد چھِ ترٲمٕتۍ رٕتۍ اولاد چھِ ترٲمٕتۍ تمن پزِ أہنٛدِ بدلہٕ یہِ فدی ادا کرُن فدی کوٗت چھُ فدی چھُ أکِس دۄہس أکِس مسکیٖنس صبحن تہٕ شامن کھٮ۪ن چٮ۪ن کھٮ۪وناوُن بس ییٖژاہن چھِ فدی صبحُک کھٮ۪ن چٮ۪ن تہٕ شامُک کھٮ۪ن چٮ۪ن یا اگر امہِ کھۄتہٕ سہل طریقہٕ أکِس انسانس آسہِ گژھُن تٔمِس چھُ تیٚلہِ یہِ کرُن کہِ یوٗت صدقے فطر چھُ آسان تیوٗت چھُ أکِس دۄہس منٛز ادا کرُن أکِس دۄہس بدلہٕ ادا کرُن تٔمِس تہِ وسہِ فدی نکھٕ 30 دۄہ آسن تو گو 30 لٹہِ کرو اتہِ صدقے فطرس کوٗت آسہِ ضرب کرو تۄہہِ ترِ فکرِ یہِ کوٗتاہ بنہِ یعنی اکھ دۄہ آسہِ أکِس صدقے فطرس برابر پتہٕ یی دۄہ آسن تی صدقے فطر سمجھو بیاکھ اکھ اہم مسلہٕ چھُ یہِ تہِ اسہِ گژھان یم اس فدیس حوالہٕ چھِ یِوان کہ ابتدان ماہ رمضان شروع گژھنہٕ برونٛٹھ یا ماہ رمضان شروعاتس منٛز یا ٲخرس منٛز ہٮ۪کوا یہِ فدی کٔرِتھ اسہِ چھا پرٛارُن گۄڈٕ یِمن دۄہن کۭتیاہ دۄہ یِن کِنہٕ یہِ ہیٚکہِ ابتداہس منٛزٕے 29-30 دۄہن ہٕنٛدۍ ادا کٔرِتھ اتھ چھُ شریعتی اسلام اسہِ اجازت دِوان أسۍ ہٮ۪کو فدی ابتدٲیی ماہ رمضانس منٛز تہِ دِتھ أسۍ ہٮ۪کو ٲخری ایامن منٛز تہِ یہِ فدی ادا کٔرِتھ تہٕ لہذا پزِ مسلمانن گۄڈٕ کوٗشش کرٕنۍ اچھا یہِ تہِ چھُ اکھ خاص سوالا یِوان وۄنۍ زن حظ آیہِ أمِس بُزرگس أمِس شیخِ فٲنِس کُنہِ ساتہٕ طاقتھا یہِ ہیٚکہِ روزٕ تھٲیِتھ تمہِ ساتہٕ چھُ حُکُم بیٚیہِ گژھان یِہوے أمِس چھِ تِم دۄہ گٔنٛزراوٕنۍ أمِس چھِ نَیہِ دۄہ دَرٕنۍ لہذا یِم آز ماہ رمضانس منٛز معموٗلی بٮ۪مارن ہُنٛد آز چھِ زیادٕ پہم گژھان یُتھُے ماہ رمضان یِوان تیُتھُے گژھان ڈاکٹرن نِش معموٗلی تپُک دوا ہُمیُک دوا ییٚمیُک دوا یِمن چھُنہٕ کُنہِ چیٖزٕچ تہِ اجازت میلان دۄہ لِکھاو روزنس ہاں ییٖژاہن چھُکھ میلان اگر نہٕ آز ہیٚکن یِم دٔرِتھ یِم دۄہ چھِ یِمن قرضہٕ روزان یِم دۄہ چھِ یِمن دَرٕنۍ اچھا اکھ سوال چھُ یہِ تہِ یِوان پرژھنہٕ اَسہِ حظ چھُ مول سخت بٮ۪مار یہِ نہ حظ ہیٚکہِ نہٕ ماہ رمضانٕے روزِ دٔرِتھ أہنٛدِ بدل ہیٚکیٛاہ پگاہ أہُنٛد نیٚچوٗ یِم دۄہ دٔرِتھ چوٗنٛکہِ یِم چھِ روزٕ یہِ چھِ سۄ بدنی عبادت یہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ ادا کٔرِتھ کینٛہہ فدی ہیٚکہِ أہنٛدِ بدلہٕ أہنٛدِ اجازتہٕ دِتھ مگر روزٕ دۄہ بدلہٕ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ روزٕ دۄہ دٔرِتھ کینٛہہ تہٕ لہذا یہِ چھُ فدی یہِ چھُ تِمنٕے لُکن یِم بُزرگی ہٕنٛدٮ۪ن ایامن منٛز آسن اگر بٮ۪مار آسہِ کانٛہہ تیُتھ ییٚمِس باسان آسہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ فِلحال ماہ رمضان چہِ روزٕ دٔرِتھ کینٛہہ تٔمِس چھُ شریعت دپان ژےٚ چھُے پرٛارُن ییٖتِس کالس نہٕ شفا یاب ژےٚ چھُے نہٕ فدی لٲزمی گژھان ہاں اگر ژٕ فدی وۄنۍ ادا کرکھ تہٕ سُہ چھُ ثواب ژےٚ میلی ثواب مگر اگر ژٕ زانٛہہ کٲلۍ شفا یاب سپدیوکھ ژےٚ چھِ یِم دۄہ نَیہِ دَرٕنۍ تہٕ فدیُک حُکم چھُ محض أمسٕے بُزرگس امہِ علاوٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اتھ فدیس متعلق چھُ اکھ سوال یہِ تہِ یِوان أسۍ یُس یہِ فدی دِمو یہِ چھا ضروٗری اسہِ پونٛسے دِنۍ یا یہِ چھا ضروٗری اسہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕے دیُن شریعتی اسلامن چھُ اتھ بارس منٛز اجازت اسہِ دیُتمُت اگر کانٛہہ انسان کٲنٛسہِ ہیٚکہِ نہ پلو تہِ دِتھ تٔمِس چھُ قۭمتھ وٕچھُن 2 کِلوٗ 87 گرام چھُ اکہِ دۄہُک فدی بنان سُہ وٕچھ 2 کِلوٗ 87 گرام اوٹ کۭتِس چھُ یِوان یِم اگر رۄپیہِ 60 بنن 500 بنن 70 بنن 570 بنن کیٛاہ بنہِ پتہٕ اگر سُہ پلو انہِ کپُر انہِ پتہٕ دی کٲنٛسہِ غریٖبس امہِ نِیت یہِ تہِ ہیٚکہِ ؤسِتھ نکھٕ اچھا اکھ طریٖقہٕ چھُ یہِ تہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کٲنٛسہِ پونٛسے دِمو گرِ تھاوو أسۍ سال صبحن شامن پتہٕ دِمو غریٖبن دعوت مسکیٖن انہوکھ اتھ منٛز چھنہٕ انٕنۍ اسہِ مہمان ہمساے کینٛہہ اتھ منٛز چھِ صرف مسکیٖن محتاج انٕنۍ پتہٕ دِموکھ سُلے دعوت یِم کھٮ۪ن سُلے
مگر شامن گژھِ بیٚیہِ یِمے افراد آسٕنۍ یِم شامن تہِ یِن شامن تہِ کھٮ۪ن گوٚو یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ پونٛسَے یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کٕنکھٕے یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کِشمِشی یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ اوٹٕے تہٕ یہِ ہٮ۪کو کُنہِ تہِ جِنسَس منٛز اَسہِ یہِ کینٛژھا مال اَسہِ نِش آسہِ چاہے پَلو رٔنٛگۍ آسہِ رۄپیہِ دہ رٔنٛگۍ آسہِ یا یُس تہِ اَسہِ ایویلیبٕل کانٛہہ چیٖز آسہِ سُہ ہٮ۪کو أسۍ دِتھ ہاں ژورن چیٖزن چھُ پنٕنۍ خاص مقدار بقیہ چیٖزن چھُ اَسہِ قۭمَتھ وٕچھُن تہٕ ساروی کھۄتہٕ کم قۭمَتھ یُس سٲنِس معاشرس منٛز چھُ سُہ چھُ ٲٹِس آسان تہٕ اس لیے چھِ سٲری اَمے آیہِ دِوان حالانکہِ صاحبِ استطاعت یِم آسن یِم اللہ تعالیٰ ہن اہلِ سربت آسن بنٲومٕتۍ تِمن پزِ کِشمِش اعتبار تہِ دیُن تِمن پزِ باقٕیو چیٖزو کیازِ تتھ منٛز چھُ ژور کِلوٗ یِوان ژور کِلوٗ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یِم تِمن پزِ تمہِ اعتبار تہِ کرُن تہٕ غریٖب یِم آسن تِم ہیٚکن ییٚمیُک تہِ کٔرِتھ آٹُک تہِ کٔرِتھ آٹُک قۭمَتھ وٕچھِتھ تہِ ہیٚکن ادا کٔرِتھ أمیٖر تہِ اگر کرِ اَمہِ اعتبار تُہُنٛد تہِ وَسہِ نکھٕ وۄنۍ گوٚو بہتر گٔیو اگر غُرباہن زیادٕ پہم مدد گژھِ اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت اَسہِ دِیِن ماہِ رمضانس قدر کرنُک توفیٖق تۄہہِ سارنٕے سلامت یتھ ٹیٖمس سلامت آمیٖن برحمتِکَ یا ارحم الراحمین ناظرین محترم پروگرامُک وق ووت ییٚتٮ۪ن اختتامس انشاء اللہ الرحمان پگہہ سپدو تُہنٛدِس خدمتس انٛدر بیٚیہِ تہِ حٲضِر مےٚ چھُ اُمید کہِ تُہۍ روٗزِو اَسہِ پننٮ۪ن نیک دُعاہن انٛدر یاد کران اور اگر تۄہہِ تہِ کانٛہہ سوال آسہِ سٲنِس پروگرامس متعلق تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ تام سُہ واتنٲوِتھ اور أسۍ کرو کوٗشش کہِ پننہِ غلطی تہِ دوٗر کرنٕچ اور سۭتۍ سۭتۍ تِم سوال مُفتی صٲبنِس خدمتس انٛدر تھٲوِتھ تمیُک شرعی آنسر تہِ ژھانڈنہٕ باپتھ انشاء اللہ پگہہ کرو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ مُلاقات تۄہہِ سۭتۍ توٚتامتھ تُہۍ تہِ خۄدایس حوالہٕ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ